السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی اور میری تمام بہنیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ اس وقت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے موسمی بخار جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں کو، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں کافی، خاص طور سے بچے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تھرڈ ویو وغیرہ بھی آئے گی، تو بھئی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان حالات میں اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ بس ویسی موسمی بخار ہو اور حالات بیماری کے چل رہے ہوں تو پھر ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو حالات بیماری کے چل رہے ہیں یہ وہی بیماری نہ ہو۔ اس لیے اس وقت اپنا اور بچوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ٹھنڈا پانی وغیرہ نہ پئیں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں، اور ہو سکے تو پانی کو تھوڑا گرم وغیرہ کر کے پیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے، جزائے خیر دے، اس کا خیال رکھیں۔ چلیے باقاعدہ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے تنوین پڑھا تھا، تنوین اور نون ساکن۔ پچھلے ہفتے کے سبق میں یہی پڑھا تھا ہم نے، پچھلے 3 سبقوں کے اندر۔ اگر کسی نے اس کو نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا ہے لیکن تازگی نہیں ہے، بھول گئے ہیں یا کوئی باتیں یاد نہیں ہے، تو میری درخواست ہے کہ ہمارا یہ جو سبق آج کا ہے اس کو ابھی یہیں چھوڑ دیں، پہلے پیچھے کے سبق دیکھ لیں تینوں۔ آج کا سبق دیکھنے کے لیے ان تینوں سبق کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم ایک نئی چیز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی تجوید ہی کا ایک قاعدہ ہے، اور بہت اچھا قاعدہ ہے۔ ہمیں پڑھتے ہوئے جو ہے قاعدہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا سا سمجھ لیں، اس کے بعد پھر بہت آسان بن جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے، یہ جو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے 2 چیزیں سمجھ لی تھیں پچھلے سبق کے اندر، تنوین اور نون ساکن۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، تینوں ہی کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر ہو تو بھی تنوین ہے، 2 زیر ہو تو بھی تنوین ہے، اور 2 پیش ہو تو بھی تنوین ہے۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نون جو سائلنٹ ہو، جس کے اوپر جزم آ جائے اور کوئی اور لفظ اس سے مل جائے۔ نون ساکن اور تنوین، ان دونوں کے اندر کامن کیا تھا یہ میں نے بتا دیا آپ کو، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، ٹھیک ہے؟ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ یہ پڑھ لیا تھا ہم نے پچھلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ اب اس سبق کو جو ہے آگے قاعدے کے اندر اپلائی کریں گے، اور آج کا سبق جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ پیج آ گیا آپ کے سامنے۔ اس پیج کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ پہلے دیکھ لیجیے۔ اوپر تختی نمبر 9 نظر آ رہا ہے لکھا ہوا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس تختی نمبر 9 کے اندر آپ کو ایک قاعدہ سمجھ آ رہا ہوگا۔ دیکھیے 6 ورڈ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو آپ کے ہاتھ میں جو قاعدہ ہے اس میں ذرا اور زیادہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔ اب قاعدے میں بھی دیکھیں، اسکرین پر بھی دیکھیں۔ ان 6 ورڈز کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا، یہ تو نارمل رہیں گے، اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عین ہا، اس کو ذرا صاف کر کے پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع ہی میں 3 ورڈز عین ہا قاف، ان 3 ورڈز کو صاف کر کے پڑھوایا تھا۔ جن لوگوں نے اچھی طریقے سے مشق کر لی ہوگی اب وہ آرام سے اس کو ادا کر پا رہے ہوں گے۔ جو ابھی بھی ادا نہیں کر پا رہے تو میری درخواست ہے آپ لوگ مشق کریں، ابھی بھی مشق کریں۔ ان الفاظ کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی ہر صورت، ہر ممکن کوشش کریں۔ جب ہی مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں۔ نہیں ادا آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک الگ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی مجبوری کو، لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں تو یہ بہت غلط بات ہوگی دوستوں۔ آپ لوگ گھر بیٹھ کر کے نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یہ آسانیاں ہمارے وقت میں نہیں تھیں، آپ یقین مانیں، ہر حال میں جانا پڑتا تھا۔ یہ آسانیاں آپ لوگوں کو صرف اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ آپ کی مصروفیات کا، آپ کی ضروریات کا، آپ کے معاملات کا ہمیں خیال ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں جو بال بچوں والی ہو گئی ہیں، بہت سارے بھائی ہیں جن کی عمر اس لیول کی جا چکی ہے کہ وہ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن شرم آتی ہے، تو لہٰذا بس اسی لیے آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے تاکہ آپ لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ شرم اور یہ جھجک آڑے نہ آئے۔ اب بھی اگر لوگ نہ پڑھیں تو پھر دیکھیے پھر بہت بڑی والی جو ہے ہماری خطا اور غلطی ہے، اور شیطان کو ہر ممکن جو ہے ہم نے صورت موقع دے دیا کہ جو تیرا دل چاہے تو ہمیں بہکا لے، ہم تو پڑھیں گے ہی نہیں، ہم تو سیکھیں گے ہی نہیں۔ غلط بات ہے، قرآن ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو عین ہا اور آخر میں غین اور خا، یہ 6 ورڈ وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا،
اندر نیچے کی طرف جو ہمارا حلق ہے سینے کی طرف، یہاں سے آواز آتی ہے حمزہ ہا، اور پھر جو بیچ میں دو ورڈ ہے عین ہا، ان کی آواز بیچ حلق سے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں درمیان، حلق کا درمیان، اور آخر میں غین اور خا، بالکل حلق کا لاسٹ اوپر کی طرف آ جائے تو ان دونوں کی آواز اوپر سے ادا ہوتی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ ان 6 ورڈز کے اندر کامن یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 ورڈز حلق سے ادا ہوتے ہیں، 2 ورڈ نیچے کی طرف سینے کی طرف سے، 2 درمیان کی طرف سے، اور 2 آخر کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بتایا کیوں گیا ان 6 ورڈز کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے، اب ان کا میں نام بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہ 6 ورڈز حلق سے ادا ہوتے ہیں تو ان 6 الفاظ کو حروف حلقی کہتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں نا تو حلقی کہتے ہیں، حلقی تجوید کے اندر حروف حلقی، آپ ان کا نام لکھ لیجیے، ان 6 ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر، دیکھیے پچھلے سبق میں جو ہم نے تنوین اور نون ساکن کا کانسیپٹ پڑھا تھا، ان 6 ورڈز کا اس تنوین یا نون ساکن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے آج کے سبق میں۔ کیسے؟ دیکھیے جب کبھی بھی کسی لفظ کے اوپر جو ہے وہ تنوین آئے گی، کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر ہوں گے یا 2 زیر ہوں گی یا 2 پیش ہوں گے یا نون ساکن ہوگا، ان 4 میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ہوگی، اور اس کے بعد ان 6 ورڈز میں سے کوئی بھی ایک ورڈ آ جائے گا تو اب ہمیں اظہار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اظہار۔ اور بھائی اظہار محبت نہیں، عاشقی معشوقی کی کتاب ہماری کلاس نہیں ہے، اظہار وہ دنیا کی کتابوں میں الگ ہے، یہاں ہماری اس کلاس میں اظہار کا مطلب ہے کہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد ان 6 ورڈز میں سے کوئی ورڈ آ جائے گا تو تنوین یا نون ساکن کی آواز فوراً ختم ہو جائے گی، فوراً وہیں رک جائے گی جہاں وہ آواز شروع ہوئی تھی، آواز کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تنوین اور نون ساکن کی آواز لمبی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں لمبی نہیں ہوگی، بس آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے۔ نون ساکن کی آواز کو اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کو آپ کو نارمل پڑھنا ہے، شروع کرتے ہی ختم کر دینا ہے جہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 6 ورڈز آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے۔ اب دیکھیے اس کو اب باقاعدہ اپلائی کیجیے، پڑھ کے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن۔ اب دیکھیے را کے اوپر کیا آ گیا؟ 2 زبر آ گیا، تنوین آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں اصل میں تو یہ حمزہ ہی ہے، الف تو ہم لوگوں کی سہولت کی وجہ سے پڑھ رہے تھے، لہٰذا اب ہم اس کو یہاں پر حمزہ ہی سمجھے۔ طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، ٹھیک ہے۔ تو جو طیرن کا جو را ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، طیرن ایسے نہیں کرنا، طیرن ابابیلا، آواز شروع ہوتے ہی را کی جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو یہی چیز یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ اب دیکھیے اگلے لفظ میں دیکھیے، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، دیکھیے یہاں پر تنوین میں را کے اوپر 2 پیش آ گئے، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن۔ اب دیکھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ ہا، حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، ہا الف زبر ہا، نارن ہا، نارن ہا، ایسے نہیں کیا میں نے، میری آواز پر غور کیجیے، نارن ہا، نارن ہا، ٹھیک ہے۔ میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن، ٹھیک ہے، نارن حامیتن۔ بس یہی چیز سمجھنی ہے آپ کو۔ حروف حلقی جو 6 ورڈز ہیں، جب یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو اس نون ساکن یا تنوین کی آواز ذرا بھی لمبی نہیں ہوگی، جلدی پڑھیں گے نارمل پڑھیں گے، اتنی سی بات ہے۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، اب دیکھیے نون ساکن آ گیا یہاں پر، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیا، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، یہاں پر غین آ گیا نون ساکن کے بعد، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات اچھی طریقے سے سمجھ لی ہوگی، میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان، حد سے زیادہ آسان کر کے پڑھا سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کلاسز جتنی بھی جو ہے موجود ہیں، قرآن کلاسز بہت ہیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، لیکن شاید، میں دعویٰ نہیں کرتا، بڑی بڑی صلاحیتوں والے پڑھے ہوئے بھائی، لیکن شاید جتنا آسان کر کے میں نے آپ کو یہ کانسیپٹ بتایا ہے، اتنا آسان کر کے شاید کسی اور نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔
تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں ان میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو نارمل پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں۔ اس نارمل اور جلدی پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں تجوید کی کلاس کے اندر، ٹھیک ہے؟ بس اس بات کو سمجھ لیجئے، ان 4 جملوں کو دیکھ لیجئے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کلاس کو پھر دوبارہ دیکھ لیجئے۔ مجھے امید ہے 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کلاس بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوٹ بک کے اندر اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے، 200% یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کلاس ایک ہی مرتبہ میں سمجھ میں آ جائے گی، یا کم سے کم 2 مرتبہ میں تو سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، قرآن پڑھنا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے ہم ان سبق کو دوبارہ جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔